پاکستان اور IMF ڈیل میں مبینہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش، شوکت ترین کی وزیر خزانہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ مبینہ گفتگو لیک۔ ملک دوستی یا دشمنی، خود فیصلہ کیجیے۔ 750 ارب کا جو کمٹمنٹ سائن کر کے دیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ پوائنٹ بنائیں، سیلاب نے بیڑا غرق کر دیا، بحالی کے لیے رقم چاہیے، یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں، دہشت گردی کے مقدمے بنا رہے ہیں، ان پر دباؤ بڑھا تو یہ منی بجٹ کے لے کر آئیں گے۔ شوکت ترین کی محسن لغاری سے گفتگو، اس سے ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا۔ محسن لغاری کا سوال، شوکت ترین کی تیمور سلیم جھگڑا سے بھی خط کے حوالے سے بات چیت۔ تحریک انصاف نے گری ہوئی حرکت کی، کیا تیمور سلیم جھگڑا اور دیگر کو شرم نہیں آئی؟ یہ سیاست پر سب کچھ قربان کرنے پر تلے ہیں، آپ تمام حدیں پار کر چکے، کیا پاکستان کا نام بدل کر بنی گالا رکھتے؟ ان لوگوں نے IMF سے معاہدہ کر کے توڑا، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ مفتاح اسماعیل کی گرج پرس۔ شوکت ترین کی آڈیو میں کٹ پیسٹ ہوا، یہ پہلے بھی ایسا کرتے رہے۔ شوکت ترین نے سیلاب کے حوالے سے بات کی، بین الاقوامی کمٹمنٹ کے حوالے سے کچھ روز سے شور مچایا جا رہا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا یہ صرف سیاست کر رہے ہیں۔ تیمور سلیم جھگڑا نے وفاقی حکومت کو خط لکھا تھا، امید ہے IMF بورڈ آج قرض منظور کر لے گا۔ اسد عمر کی پریس کانفرنس۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس آج شیڈیول، پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ ایگزیکٹو بورڈ قرض پروگرام کی مدت میں جون 2023 تک توسیع بھی کرے گی۔ مشکلات میں گھرے سیلاب متاثرین کی داد رسی کا مشن، وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ اضلاع نوشہرہ اور چارسدہ کا دورہ۔ شہباز شریف کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا نوشہرہ میں سیلاب متاثرین کے امدادی کیمپ کا بھی وزٹ، سہولتوں کا جائزہ، مسائل بھی سنیں۔ یہ سیاست کا نہیں، دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے۔ سیلاب سے خیبر پختونخوا بھی شدید متاثر ہوا، مکانات، سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے۔ تمام وسائل بروئے کار لا کر متاثرین کی امداد کر رہے ہیں، متاثرہ علاقوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم کی چارسدہ میں سیلاب متاثرین سے گفتگو۔ سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی، مریم نواز کا تونسا کا دورہ، لیگی رہنما متاثرہ خواتین سے گھل مل گئیں، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی حکومت متاثرین کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے، مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مریم نواز۔ سیون شریف کے قریب سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی، 3 خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق، کشتی میں 17 سے زائد افراد سوار تھے، دیگر کی تلاش جاری ہے، ریسکیو حکام۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، پاک فوج کے ریلیف مراکز سے امدادی اشیاء کی مختلف علاقوں کو منتقلی۔ لاہور کورٹ سے 8 ٹن کھانے پینے کی اشیاء صحبت پور، بلوچستان منتقل۔ راولپنڈی کورٹ سے 4 ٹن راشن ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا بھجوا دیا گیا۔ گجرانوالہ کورٹ نے 4 ٹن راشن سیالکوٹ سے پنواکل سندھ منتقل کر دیا، ISPR۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس آج بلا لیا، تینوں مسلح افواج کی قیادت بھی شرکت کرے گی، وزیر اعلیٰ بھی مدعو، سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے متوقع۔ عمران خان کی لائیو تقاریر دکھانے کی پابندی ختم، پیمرا کا نوٹیفیکیشن معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا، موجودہ حالات میں عمران خان کی تقریر پر پابندی کی کوئی مناسب وجہ نظر نہیں آتی، چیف جسٹس اطہر من اللہ۔ اور
آسٹریلوی ٹی20 لیگ میں 3 پاکستانی کھلاڑی منتخب۔ ہوبارٹ ہریکینز نے شاداب خان، آصف علی اور فہیم اشرف کی خدمات حاصل کر لیں۔ تینوں پاکستان کھلاڑی شاندار کرکٹرز ہیں، ٹیم کے لیے قیمتی اثاثہ ثابت ہوں گے: رکی پونٹنگ۔